بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کے اندر پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہر لحاظ سے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی گئی ہے، چاہے ان چیزوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو۔ روزہ چونکہ یہ عبادت ہے تو اس کے حوالے سے بھی شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی کی کہ روزہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے نہیں ہوتا، کون سی چیزیں ہیں جو روزے کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں رکاوٹ نہیں بنتی، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دینی معاملات ہیں، دینی چیزیں ہیں، اور دینی معاملات کے لحاظ سے عام طور پر لوگ جو ہیں وہ جری ہوتے ہیں، جس کے ذہن کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے دین کے لحاظ سے وہ کہتا ہے جو میرے ذہن کے اندر آ گیا وہی درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس بنا پر اس درس کا عنوان میں نے یہی رکھا کہ چند مسائل سے مراد ظاہر کہ یہ رمضان شریف ہے تو روزے کے حوالے سے چند مسائل کے جن کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کی سوچ اور فکر بسا اوقات ان مسائل کے اندر درست نہیں پائی گئی۔ اس بنا پر میں نے ان چند مسائل کا انتخاب کیا۔ ان چند مسائل کے لحاظ سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عام عوام کے اندر جو ایک غلطی پائی جاتی ہے روزے کے لحاظ سے، وہ یہ پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ اس کی صورتیں ہیں کہ جس کی بنا پر روزہ ٹوٹتا ہے، اور کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ الٹی آئے بھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ کیا صورت ہے اس کی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر از خود الٹی آ جاتی ہے، از خود قے آ جاتی ہے، بندے کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے حلق کے اندر انگلی داخل کرے اور خود قے کرنے کی کوشش کرے اور پھر قے آ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت کے اندر روزہ اگر منہ بھر کر قے آتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود قے آ گئی، مثال کے طور پر بندے نے کھانا کھایا، وہ ہضم نہ ہو سکا، کوئی ایسی کیفیت بن گئی کہ وہ اس کو قے آ گئی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خود بخود جو قے آئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر قے کرتا ہے اور وہ منہ بھر کر آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، بندے کو احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر احتلام ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ ہے کہ اس پر غسل صرف لازم ہوا، غسل کرنے کا وہ کافی ہے، نمازیں وغیرہ اسی طرح سے، روزہ جو رکھا ہوا ہے وہ اسی طرح سے اس کا برقرار رہے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تھوک یا بلغم یہ بندے نے اگر نگل لی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگر بلغم، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو اس سوچ کے مالک ہیں وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ پریشان کیسے؟ کہ وہ بار بار بلغم جو ہے وہ تھوکتے رہتے ہیں، بار بار اس کو تھوکتے رہتے ہیں کہ کدھر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹنا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔
اگر بلغم منہ کے اندر ہی تھی، تھوک منہ کے اندر ہی تھا کہ بندہ اس کو نگل لیتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ کوئی روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بندہ تھوک کو یا بلغم کو اپنی ہتھیلی پر لے اور پھر اس کو چاٹ لے، اگرچہ کوئی ایسا کرتا نہیں، لیکن بالفرض صورت مسئلہ اس طرح سے کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ اپنے تھوک کو ہتھیلی پر لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نگل لاتا ہے روزے کی حالت میں، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک منہ کے اندر ہی تھا یا بلغم منہ کے اندر ہی تھی کہ اس کو نکل گیا، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور غیر ضروری بال ان کو صاف کرنا یہ درست نہیں سمجھتے، حالانکہ شرعی طور پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر روزے کی حالت میں تیل لگانا چاہے تو تیل لگا سکتا ہے، سر کو لگانا چاہے، پاؤں کو لگانا چاہے، جسم کو ملنا چاہے مل سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبو کپڑوں کو لگانا چاہتا ہے، بدن کو لگانا چاہتا ہے، اس کے اندر شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ بال غیر ضروری جو ہے ان کو اگر الگ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں ایسا بھی کر سکتا ہے، روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سرما لگانا چاہتا ہے روزے کی حالت میں تو سرما لگا سکتا ہے، روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ کاجل جو ہے اس سے گریز کرنے کا ذکر کیا گیا کہ کاجل جو ہے یہ نہیں لگانا چاہیے، سرما لگا سکتے ہیں۔ البتہ سرمے کو لے کر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جناب آنکھ کے اندر روزے کی حالت میں دوائی بھی ڈال سکتے ہیں، نہ، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی نہیں ڈال سکتے، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی نہیں ڈال سکتے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کان کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، اس کے بارے میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے کان کا پردہ جو ہے وہ درست ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کان میں دوائی ڈالتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور کوئی لیکوڈ دوائی اس کے اندر ڈالتا ہے اور وہ دماغ تک پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بنا پر جس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے وہ دوائی کو کان کے اندر نہ ڈالے، ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح انہیلر کا استعمال کیا جاتا ہے، سانس کا جن کو مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر اس کو استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سحری کے وقت اٹھنا چاہتا تھا لیکن سحری کے وقت اٹھ نہیں پایا، یعنی اس نے سحری کی نہیں ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر سحری نہیں کر پایا کسی وجہ سے بھی، نیند کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یا سحری کے میسر نہ آنے کی وجہ سے کوئی بھی صورت بن گئی کہ وہ سحری نہ کر سکا لیکن روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا۔ فرض روزہ جو ہے اگر اس کی نیت کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ ہو جائے گا۔ بلکہ سحری کے وقت سویا رہ گیا، یہ اٹھتا ہی فجر کی نماز کے وقت ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر روزے کی نیت کر لے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ بلکہ دحوہ کبریٰ سے پہلے اگر یہ نیت کر لیتا ہے، یعنی جب نماز پڑھنا مکروہ ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت، اس سے پہلے اگر یہ نیت کر لیتا ہے، اس نے کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، کوئی ایسا عمل جو روزے کے منافی ہوتا ہے، ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ یہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، روزے کی نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے رات کے وقت کسی آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور اب اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے کہ جس وقت اگر یہ غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کر پائے گا، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ سحری کرتا ہے تو پھر غسل نہیں ہو پائے گا، تو اب کیا کرے؟ اب ایسی صورت میں یہی ہے کہ یہ کلی اچھی طرح کر لے اور ناک میں اچھی طرح پانی جو ہے یہ چڑھا لے، یعنی یہ دو فرض ادا کر لے، اس کے بعد سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد پھر
غسل کر لے اور نماز کو ادا کرے کہ نماز کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے اس حوالے سے۔ روزے کے اندر کچھ غلط فہمیوں کے لحاظ سے مسواک کے حوالے سے بھی غلط فہمی بسا اوقات پائی جا سکتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پچھلے ٹائم میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، یا تازہ مسواک جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، یا کڑوی مسواک جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس قسم کے کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ مسواک چاہے تازہ ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے کڑوی ہو، پہلا پہر ہو یا پچھلا پہر ہو، کسی وقت بھی مسواک کریں، اس سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ مسواک کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صرف یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ریشہ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، کوئی ریشہ مسواک کا حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ ایک اور بہت عام غلط فہمی ہے، اگر اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھ لیں تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ عام غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے اذان ہو رہی ہے کھانا کھانے کا وہ خیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا کہ جب بلال آذان دیں تو تم کھانا پینا چھوڑ نہ دو، یہ تمہیں سحری کرنے سے روک نہ دے۔ بلال آذان دیں تو یہ تمہیں کھانے پینے سے روک نہ دے، سحری سے روک نہ دے، یعنی کھاتے پیتے رہو۔ لیکن جب عبداللہ بن ام مکتوم آذان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو۔ ادھر بھی آذان ہے، ادھر بھی آذان ہے۔ ایک آذان کے لحاظ سے فرمایا جا رہا ہے کہ کھاتے پیتے رہے، اور دوسری آذان کے لحاظ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کھانا پینا ترک کر دے۔ تو وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آذان دیتے تھے یہ تہجد کے لیے آذان دیتے تھے، یہ فجر کے لیے آذان نہیں دیتے تھے۔ جب فجر کے لیے آذان نہیں بلکہ تہجد کے لیے، تو اس وقت تو ساری کا وقت ہے تو بندہ ساری کر سکتا ہے، بلکہ ساری کرے۔ لیکن جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آذان دیتے تھے وہ دیتے تھے فجر کے لیے، اور جو ہی فجر طلوع ہوتی وہ آذان دینا شروع کر دیتے تھے، تو ان کی آذان پر کھانے پینے سے روک دیا گیا۔ تو ہمارے ہاں جو آذان ہوتی ہے، عام طور پر ہمارے ہاں جو آذانیں ہوتی ہیں یہ فجر کے وقت میں ہی ہوتی ہیں، لہذا اس سے پہلے ہی کھانے پینے کو ترک کرنا چاہیے۔ یہ تو فجر کا وقت شروع ہونے پر آذانیں ہوتی ہیں، یعنی بس اوقات تو ایک دو منٹ گزر چکے ہوتے ہیں کہ جب آذان شروع ہوتی ہے تو یہ 1-2 منٹ درمیان میں جو گزر گئے، اگر کوئی بندہ اس وقت میں بھی کھائے گا تو اس کا روزہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ روزے کا ایک وقت ہے کہ جو ہی سحری کا وقت ختم ہوگا، اگرچہ اذان ہو یا نہ ہو، اذان شروع ہو یا نہ ہو، روزے کو سحری کھانے کو پہلے سے ترک کرنا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ 2-4 منٹ سحری ختم ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا جو ہے یہ روک دینا چاہیے، تاکہ بندے کو تسلی ہو کہ میں نے اپنے صحیح وقت پر ہی ساری کو ختم کر دیا تھا، لہذا اسے کسی قسم کا کوئی تذبذب، کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا روزہ ہویا کہ نہیں ہوا، اس قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کو اپنے پیش نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ نصیب فرماوے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔